بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے میں آپ سب کو اپنے چینل تحریم وائس پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے توحید۔ توحید کیا ہے اور توحید کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ تمام طاقتیں اور تمام اختیارات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ قوت اور حیات اور صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کی ساری مرادیں اور ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ السمعی کا بیان ہے کہ میں نے بصرہ میں 2 قبروں کے درمیان ایک لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے قریب ہو کر سنا کہ وہ کیا دعا کر رہی ہے۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ، تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد ہے، تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے میرے ماں باپ کو مجھ سے پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد ان دونوں نے مجھ کو پیدا فرمایا۔ تو نے ان کے ساتھ مجھے سکون دیا جب تک تو نے چاہا، اور پھر جب تو نے چاہا مجھے ان سے جدا کر دیا۔ اے اللہ، تو ان دونوں پر رحم فرما اور ان کے بعد میری حفاظت فرما۔ السمعی کہتا ہے کہ لڑکی کے کلام نے مجھے حیرت میں گم کر دیا۔ کیسے اس لڑکی کے لیے اتنے گہرے انداز میں دعا کرنا ممکن ہوا؟ ایک جھٹکے نے اس کے اندر کے احساس کو بیدار کر دیا۔ دوستو، یہ ایمانی تجربہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری طاقتیں اور اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، مگر انسان اس سے غافل رہتا ہے اور کوئی حادثہ اس سے یقین کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ بالکل یہ بات درست ہے۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور میں توقع رکھوں گی کہ آپ ان کو بہت دھیان سے سنیں گے تاکہ یہ آپ کے قلب و ذہن کا حصہ بن جائیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ یقین کی منزل کو طے نہیں کر سکتے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ساری طاقتیں اور ہر قسم کے اختیارات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ تمام طاقتیں آپ تصور کر سکتے ہیں، دنیا میں کتنی طاقتیں ہیں، اور سب کے اختیارات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ایک ذات ہے جو طاقت کا مالک ہے، اختیارات بھی رکھتا ہے اور سارے اختیارات کا مالک ہے۔ لیکن یہ سب موقع پر پتہ چلتا ہے، ویسے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کہیں کسی ہستی کو صاحب اختیار دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں اختیار رکھتا ہے تو آپ اس کو ہی با اختیار سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس اختیار نہیں، اختیار تو ہے لیکن محدود ہے۔ اگر آپ عقیدہ توحید پر یقین کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں دیکھیں۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور آپ ہی کی تلوار کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بتاؤ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاز سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ راستے میں کیلولا کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بابول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدو آپ کے پاس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سو رہا تھا، اور جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ 3 بار میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ پھر اس رویے سے متاثر ہو کر وہ شخص اسلام لے آیا۔
دوستو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق رکھا کرتے تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ایسے ہی دوستو، جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہی توحید کا نام ہے کہ سارے اختیارات کا مالک وہ رب ہے۔ سوچیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کیفیت ہوگی۔ یوں تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یقین ظاہر میں نظر آنے والی چیز پر ہے یا پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز پر ہے۔ غیب پر ایمان، اس القوی پر ایمان کے لیے اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے اور اپنے اندر چھپے ہوئے شک کو اور جو کسی باطل پر یقین ہے اسے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پورے یقین کے ساتھ کہا تو تلوار اس بدو کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ طاقتور نے کیسی حیت طاری کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طاقتور پختہ یقین تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی قوت دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بلا شبہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ صرف زبان کا اقرار نہیں، بلکہ دل سے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ تمام طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ویڈیو کا اختتام میں اس بات پر کروں گی، اگر دنیا قائم ہے تو وہ قائم رکھنے والا ہے، اگر کسی کے پاس زندگی ہے تو وہ زندہ رکھنے والا ہے، کیونکہ تمام قوتیں اور طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہیں سکون ملا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے ایک دن، یعنی کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو شکار نہ کرو۔ اتوار سے جمعے تک کو جتنا شکار پکڑنا چاہو پکڑو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے چھوڑ دو۔ اور یہ حکم دے کر اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا، اور جب اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنے لگتے تو زیادہ مچھلیاں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ تو ان میں سے ایک شخص کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان کہنے لگا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ایک ترکیب پر عمل کرو تو شکار سے محروم نہ ہوگے۔ اور شیطان کی بات مان کر اس شخص نے ہفتے کے دن ڈوری میں کانٹا لگا کر سمندر میں ڈال دیا تاکہ اس میں مچھلی پھنس جائے۔ شیطان نے کہا اب اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور اس طرح اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا اور تمہارا شکار بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ بس شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی اور وہ شخص اسے اتوار کے دن نکالتا اور مزے سے کھاتا۔ اور جب اس شخص سے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو انہیں بھی اپنی ترکیب بتا دی، اور یوں یہ فتنہ پھیلنے لگا، اور اس قوم کے لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب اور گھٹے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن سے ہی مچھلیاں یہاں سے جائیں اور ان گھٹوں میں پھنس جائے، اور ہم اتوار کو مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اور اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو وہ لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اور اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ گروہ جو ان نافرمان لوگوں کی بات نہ مانا کرتے تھے، اور دوسرا گروہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے، اور تیسرا گروہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ایک دن انہی نیک لوگوں نے اسی بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں
اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ اور اللہ کے نیک بندے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے کہ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا تھا اسے یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے رک جاؤ، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد لگ بھگ 12,000 تھی، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے، نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے جو دیوار کے اس طرف تھے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح لوگ اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی انہوں نے دیوار کی اس طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا تو چیختے ہوئے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ناظرین کرام، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور یوں 3 دن کے اندر وہ سارے نافرمان زمین سے ختم ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچائے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت امتحان لیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا۔ گائیں، اونٹ، بکرے، بکریاں، اتنے زیادہ کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس وقت مالدار وہی تھا جس کے پاس زیادہ جانور اور سامان ہو۔ اس وقت پیسہ دینار زیادہ مشہور نہ تھا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب مال عطا فرمایا، اور فرشتوں سے اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، دوست ہے۔ تو ایک فرشتہ کہنے لگا، یا اللہ، جس کو تو نے اتنا مال و دولت دیا ہو وہ تو تیرا دوست بنے گا ہی، یعنی انہیں اتنا مال ملا ہے، بدلے میں تیرا دوست تو بنے گا ہی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جاؤ آزما لو، امتحان لے لو۔ اور فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام جانوروں کے ساتھ چراگاہ میں جانوروں کے ساتھ تھے۔ ایک فرشتہ آیا اور کھیت میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اور جب اس فرشتے کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور وہ سوچنے لگے کہ اتنی میٹھی آواز میں میرے اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے، اور اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ فرشتہ جو کہ انسان کی شکل میں تھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تو ہی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک اور بار اللہ کا ذکر کر، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ابراہیم پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اب تم کہتے ہو تو اس کی قیمت دینی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، بول تجھے کیا چاہیے؟ میرے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو بدلے میں کیا لے گا؟ تو فرشتہ کہنے لگا، کتنی بکریاں آپ کے پاس ہیں وہ تمام کی تمام دے دو، میں تمہیں ذکر سنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس جا، بکریاں تیری ہوئیں، اور اب مجھے میرے اللہ کا ذکر سنا۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا اللہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت میں اللہ کا ذکر سن کر سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا، پھر سنا دے، لیکن فرشتہ بولا، بس آپ کی قیمت ختم ہو گئی، اور اگر اور سننا ہے اور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا، ساری گائیں بھینسیں میری ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس اتنا سا؟ جا، ساری کی ساری تیری ہوئیں، میرے اللہ کا ذکر سنا۔
فرشتہ اپنی میٹھی آواز میں اللہ کا ذکر سناتا رہا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم اللہ کا ذکر سن کر مچلتے رہے اور کبھی روتے رہے اور کہتے رہے کہ اتنی میٹھی آواز میں میرے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر کہا بس اور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو نے جو لینا ہے لے لے، سب تیرا ہے، بس تو میرے اللہ کا ذکر سناتا جا۔ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم تمام اونٹ میرے ہوں گے، تو آپ نے کہا ہاں، بس ذکر سناتا جا۔ ذکر سناتا رہا، اتنے میں فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہوا، تو چپ کیوں ہو گیا، ذکر کرتا جا، بول کیا چاہیے۔ فرشتہ کہنے لگا اے ابراہیم اب تیرے پاس بچا ہی کیا ہے، گائیں بھی لے چکا، بکریاں بھی لے چکا، اونٹ بھی لے چکا۔ ابراہیم نے کہا یہ اونٹ، بکریاں اور گائیں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر بھی تو چاہیے، تو ایسا کر تو مجھے اس کی رکھوالی کے لیے رکھ لے، بس تو اللہ کا ذکر مجھے سناتے رہنا اور میں تیرے جانوروں کو چراتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، اللہ کے دوست جب خلیل اللہ نے یہ بات کہی تو یہ سن کر فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آئے اور زور قطار رو پڑا اور کہنے لگا اے ابراہیم مجھے اپنے سینے سے لگا، آپ واقع میں اس قابل ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنا دوست بنائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو دنیا کی رونقوں سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں شیطان یعنی ابلیس کب روتا ہے اور کیوں روتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابلیس یعنی شیطان، دوستو شیطان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہر مسلمان یہاں تک کہ اسے اس کی موت سے پہلے اتنا گمراہ کر دے کہ وہ اپنے رب کو بھول بیٹھے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے تاکہ آخرت میں اس کا فیصلہ جہنم میں ہو سکے۔ لیکن جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے تو یقین مانو وہ اتنا غمگین ہوتا ہے کہ جتنا میت کے گھر والے بھی نہ ہوتے ہوں گے۔ ابن صفوان کی سند ہے کہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مومن یعنی جب کوئی سچا مسلمان وفات پاتا ہے تو شیطان اس شخص کے جنازے پر اس کے گھر والوں سے زیادہ روتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس میں اس کو گمراہ نہ کر سکا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، اولاد آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور وہ سجدہ کر کے جنت میں چلا گیا اور مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا اور میں نے نافرمانی کی اور دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ دوستو، سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ حدیث میں ذکر ملتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا نفل نماز کے سجدے میں سجدے کی تسبیحات کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو، ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر ابلیس یعنی شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ شیطان بہت کمزور دکھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ابلیس نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے 6 کاموں کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، مجھے ان کاموں کو دیکھنے تک کی طاقت نہیں۔ نمبر 1،
جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ دوستو، اللہ نے شیطان کو وہ طاقت، وہ زندگی دے رکھی ہے کہ قیامت کے دن تک اس کو موت نہ آئے گی، اور تمام روح جنات اس کی فوج ہیں، اور جو صبح ہوتے ہی پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں اور اولاد آدم کو طرح طرح کے فتنوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور روزانہ اپنے تخت یعنی اپنے سردار کے پاس آتے ہیں جو کہ سمندر کے اوپر ہے، اور اس کے پاس جا کر اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں مسلمان کو گمراہ کیا، اس کی نماز چھڑوا دی، اس سے زنا کروایا، اس سے چوری کروائی، اس سے جھوٹ بلوایا۔ یہ سب سن کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں شاباش دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان شیطان کے وسوسے اور اللہ کے حکم میں سے اور اللہ کے حکم کو چنتا ہے تو بس اسی کا نام ایمان ہے۔ اور جب انسان شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے تو دوستو آپ دیکھو تب بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے تو اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض ہوتی ہے تو اس لیے دوستو آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندے کے لوٹ آنے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، جو عمل آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، ایک عاجز نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آزمایا۔ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل سنا اور اس نے اسکول میں فرسٹ آ گیا۔ دوستو، قرآن مجید کی ہر حرف میں ثواب و تاثیر اور برکات ہیں۔ ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، ان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے اور کاروبار یا نوکری پر جم کر نہیں بیٹھ پاتے۔ یہ وظیفہ ان والدین کے لیے بھی ہے جو اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کا قوت حافظہ کمزور ہے، پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا اور وہ پڑھائی کے ہر امتحان میں پیچھے رہ چکے ہیں، باقی بچوں سے بہت پیچھے ہیں، تو ان والدین کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ یہ وظیفہ کر لیں تو ان کے بچے پڑھائی میں بہت آگے ہوں گے اور ان کا قوت حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور ان کا پڑھائی میں بھی دل لگ جائے گا، کیونکہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اچھا پڑھے، ان کے امتحان اچھے ہوں اور وہ اچھے نمبروں کے ساتھ اپنے امتحان کو پاس کر لے۔ تو ان والدین سے گزارش ہے کہ وہ 10 دن کا یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ 10 دن یہ عمل کر کے اپنے بچوں کو پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ ان کا قوت حافظہ بھی تیز ہوگا اور ان کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کا پورا فائدہ ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جو لوگ علم سے وابستہ ہیں ان کا ہر کام علوم کا محتاج ہوتا ہے، جیسے طالب علم، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ، تو ایسے تمام حضرات سے عرض ہے کہ وہ سورۃ الم نشرہ روزانہ پڑھا کریں۔ کسی بزرگ نے اس عاجز کو اس عمل کی اجازت دی تھی اور آپ سب ناظرین کو اس عمل کی اجازت ہے کہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہے۔
ایک عمل تو یہ ہے کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو، جو آج کل اکثر بچے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خود یا ماں باپ یہ روزانہ تو ہر نماز کے بعد سورۃ الم نشرہ لاکا صدرک یہ پڑھ کر ان کے سینے پر پھونک دیا کریں۔ اگر بڑے ہوں، سمجھدار ہوں، تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پیپر دینے بیٹھیں، لیکچر سننے بیٹھیں، استاد کا درس سننے بیٹھیں، تو یہ سورت پڑھ کر سینے پر پھونک مار لیجئے۔ آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو قوی فرما دے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بچے کا پڑھائی میں ہر قسم کا دل بھی لگے گا اور اچھے نمبروں کے ساتھ امتحان بھی ضرور پاس کرے گا۔ بلکہ ایک واقعہ اور سورت کے حوالے سے سن لیں۔ ایک خاتون بہن بتا رہی تھیں کہ یہ ایک راز ہے جو صرف میرے اور میرے شوہر کے درمیان تھا۔ مقصد چاہے جو بھی ہو، صرف اس سورہ کو سچے دل، یقین اور جذبے سے پڑھ لیجئے۔ کیسے بگڑے کام آپ کے حق میں ہوتے ہیں۔ آج سے تقریباً پورے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس سورہ پاک کی برکت سے مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ مل گیا۔ پہلے مجھے دین کی کچھ سمجھ نہ تھی، نماز کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، بس صبح اٹھے، گھر کا کام کیا، ڈرامے فلمیں دیکھی اور رات کو سو گئے۔ اسی دوران میں ضلالت کے گہرے گھڑے میں گری۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے محلے میں ایک لڑکے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں نوجوانی اور دین دوری کے سبب اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور پھر گناہوں کے دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ شادی کروں گی تو اسی سے، ورنہ خودکشی کر لوں گی۔ میں اتنا بہکی کہ سب کچھ کھو بیٹھی۔ اب بتاتے ہوئے بھی میرے آنسو جھلک پڑے۔ آج بھی اللہ کریم سے رو رو کر اپنی مغفرت کی دعائیں اور توبہ کرتی ہوں۔ پہلے دھن تھی، اب مجبوری تھی کہ میری شادی اسی سے ہو۔ پھر ایک مشکل آ پڑی کہ جس نے مجھے عشق دیا وہ لندن چلے گئے، نہ کوئی رابطہ، نہ نمبر، نہ ملاقات اور نہ ہی مجھے بتایا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میرے والدین نے اس علاقے سے مکان چھوڑ کر وہاں سے 3 کلومیٹر دور ایک نئی سوسائٹی میں گھر لے لیا۔ میں انتہائی پریشان، اور اب کیا کروں گی؟ میں خدا سے توبہ کرتی اور روتی روتی ایک رات سو گئی کہ اس رات مجھے خواب میں ایک بزرگ یا درویش سفید کپڑوں سے ملے اور فرمایا قرآن پاک کا 30واں پارہ کھول کر سورۃ الم نشرہ پڑھو۔ مجھے واضح طور پر یہ سورت دکھائی گئی۔ میں نے خواب میں ان کے سامنے مکمل پڑھی۔ واضح طور پر مجھے پڑھنے کو کہا اور ساتھ میں ایک بدصورت کالی شکل والا آدمی جو برہنہ تھا، اس کو دیکھا جو مسکرا رہا ہے، لیکن بزرگ نے مجھے سورۃ الم نشرہ پڑھنے کو کہا۔ صبح اٹھ کر میں کچھ مطمئن ہوئی اور مجھے وہ سورہ یاد تھی۔ دل میں پڑھتی رہی، پھر پاک ہو کر زبان سے پڑھتی رہی۔ میرا دل خودکشی سے ہٹ گیا، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ مجھے میری دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہونے لگا۔ 3 سال کے بعد اپنے شہر کی مشہور مارکیٹ میں شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر ان پر پڑی۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، بھاگ کر ان کی طرف گئی اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو میرے گھر بھیجا، بات چیت ہوئی، رشتہ طے ہوا اور میری شادی بخیر و عافیت انجام پائی۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو میرے اللہ کریم نے خواب میں ایک بزرگ کے ذریعے مجھے راستہ دکھایا، اور وہ راستہ سورۃ الم نشرہ تھی، ورنہ آج میں حرام موت مر چکی ہوتی۔ مگر آج میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میری ناظرین سے فریاد ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کی اولاد کو زندگی بھر کا روگ دے سکتی ہے۔ خدا ہر بچی کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس سورہ کی برکت و تلاوت سے میرا غم دور ہوا۔ یہ پاک سورہ غم کو دور کرتی ہے، جینے کی امنگ پیدا کرتی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔
ایسے ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک وہ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں تک، سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اس میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت پیش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے، جس پر عمل کرنے سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں، لیکن یہ عمل آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا شفا ہے، لیکن جس آیت کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں، اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آخری 3 کل پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ عمل کر کے مریض پر دم کریں اور کوشش کریں کہ اس عمل کو مریض کو یاد کروا دیں، اس کو تاکید کریں کہ وہ خود بھی اس عمل کی تلاوت کرتا رہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خوات ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے؟ سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جب بیمار اپنی بیماری کے زمانے میں اس کو پڑھتا رہے، اگر وہ اس بیماری میں مر گیا تو حدیث کا بیان ہے کہ وہ قبر کے دبوچنے اور قبر کی تنگی کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر اور اپنے بازوؤں پر بٹھا کر پل صراط پار کرا دیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس جیسی کوئی سورہ نہ دیکھو گے۔ یہ دونوں صورتیں جن و شیطان اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہیں۔ مریض پر 100 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ سحر کا اثر زائل ہو جائے گا، اور اگر پانی پر اتنی ہی بار پڑھ کر دم کر دیا جائے اور اس کو پلایا جائے، جب بھی وہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ اگر 11 مرتبہ بھی پڑھیں، جب بھی فائدہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن مجید میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔
اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرست والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ امید کرتی ہوں دوستو ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی ہر ناپسندیدہ چیز سے الجھ جائے، الجھتا تو ہے نا انسان، کسی سے بات کی تو اس سے الجھ گئے، کبھی کھانے پہ الجھ گئے تو کبھی لباس پہ الجھ گئے، کسی ماحول میں گئے وہاں الجھ گئے، تو الجھاؤ اتنا ہے کہ لگتا ہے دنیا الجھاؤ کا نام ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے الجھ رہا ہے، سب الجھاؤ کا شکار ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سب اپنی اپنی پسند چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سلجھاؤں کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی ناپسند اتنا آسان کام ہے۔ اب انسان کے اندر چینج کیا آتی ہے؟ وہ صابر بن جاتا ہے، وہ شاکر بن جاتا ہے، وہ تحمل مزاج بن جاتا ہے، یعنی اس کا مزاج پھر غصے والا نہیں رہتا، دھیما ہو جاتا ہے مزاج، تب اس کے اندر نرمی آتی ہے۔ اگر کوئی بات بات پہ بھڑک اٹھے اور کہے کہ میری عادت ہے، پھر بہت ہی بری عادت ہے۔ بات بات پہ الجھنا انسانیت نہیں ہے۔ اگر آپ بات بات پہ الجھتے رہتے ہیں تو آپ اپنے سفر کی طرف کب سفر کریں گے؟ تو اپنی منزل کی طرف کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ الجھنا حیوانیت ہے۔ آپ دیکھیں حیوان آپس میں سینگ لڑاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے سینگ پھنسانے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ بے صبری سینگ پھیلانا ہی تو ہے نا۔ تو انسان کی ساری پرابلمز کا حل صبر ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ اگر آپ اپنے ذہن میں سٹاپ لگانے کی بات رکھ لیں گے تو یہی صبر ہے۔ پھر آپ دیکھیں تھامنا اور تھام کے رکھنا، اور کسی کو نہیں، اپنے آپ کو تھامنا۔ پہلے خود کو تھام لیں، اور قدم قدم پر ناپسندیدہ باتیں آتی ہیں، اور ہر ناپسندیدہ موقع ایسا ہوتا ہے جس پر خود کو تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ناپسندیدہ فہرست بنانا چاہیں نا، ہر ایک کی فہرست دوسرے سے مختلف ہوگی کہ مجھے دنیا میں کیا کیا ناپسند ہے۔ اتنا آسان ہے دنیا میں زندگی بسر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ چھوڑ دو، کس چکر میں پڑ گئے، میری پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے صبر۔ مشکل وقت میں صبر کو پی جانا ہی انسانیت ہے، کیونکہ جو سہ جائے گا وہی آگے بڑھ جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تحمل مزاجی کو پیدا کرے، آمین۔ عزیز خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل تحریم وائس کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر،
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، تو ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی ہم نے، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، نماز کے لیے وضو ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بنا نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آپ کو وضو کی اہمیت و فضیلت، اس کی برکت اور اس کے ثواب اور ایسے فضائل کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہی ہوں جسے اکثر انسان نہیں سمجھ پاتے۔ یعنی وضو کے بعد ایک عمل بتاؤں گی، یہ عمل آپ سب لازمی کریں، انشاءاللہ ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے، لازمی کریں۔ یہ ذاتی گھر حاصل کرنے کا مجرب عمل ہے۔ بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا عمل بھی بتاؤں گی، اور اس عمل سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، 21ویں صدی کو سائنس کی صدی بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض افراد عبادات اور مذہبی رسم و رواج کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کو ان کا کیا فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام برحق ہے۔ اللہ نے اس میں طہارت و پاکیزگی کے لیے غسل و وضو کی تاکید فرمائی ہے، جس کے کیے بغیر بندے کی کوئی بھی عبادات قبول نہیں ہو پاتی۔ دورہ جدید میں جلد کے لیے بے پناہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایسے میں وضو قدرت کا بہترین نسخہ ہے، جس کی بدولت ہمارا چہرہ صاف تر و تازہ اور خوبصورت رہتا ہے، اور جلدی بیماریاں وضو کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم بغیر کسی اضافی محنت اور دولت خرچ کیے روزانہ 5 وقت باقاعدگی سے وضو کے ذریعے سے جلد کی بہترین حفاظت کر سکتے ہیں۔ وضو کے لیے بے شمار فوائد و اثرات ہیں۔ وضو میں جب ہم روزانہ 5 وقت باقاعدگی سے 5 مرتبہ اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ دھوتے ہیں، جب پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی جاتا ہے، اسی طرح سر اور گردن کا مسح کرنے سے بھی ہم بہت سی بیماریوں مثلاً سر درد، آدھے سر کے درد وغیرہ سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم امت کے وقا و مولا سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روز محشر ہم بے پناہ انسانوں کے ہجوم میں کس طرح پہچانے جائیں گے؟
کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اثر سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے۔ ایک دوسری روایت کا مفہوم ہے قیامت کے روز میری امت اس حال میں پکاری جائے گی کہ وضو کے سبب سے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور اعضاء چمکتے ہوں گے۔ وضو کے ذریعے مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس وقت مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے، ناک منہ صاف کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس طرح چہرہ، کہنیاں اور پاؤں دھونے سے بھی یہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اور اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلامی شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ پیارے دوستو، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں۔ آپ کا جب تک وضو رہے گا تو فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ وضو کے درمیان کی دعا بھی لازمی پڑھا کریں۔ وضو کے درمیان کی دعا سے گھر کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ وضو کے درمیان کی دعا پڑھنے سے اللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی عطا کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ پھر فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وضو سے انسان کو جو روحانی اور جسمانی فوائد و ثمرات نصیب ہوتے ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پاک و صاف ہو کر اللہ کے حضور گڑگڑائیں اور اپنی حاجات اس کریم سے مانگ کر شرف قبولیت کے درجے تک پہنچیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کریم کی سنت پر عمل کرنے والا سچا مومن بنا دے۔ ہماری تمام انفرادی و اجتماعی مشکلات کو آسان فرما کر ہمیں معاف فرما دے اور اپنا عاجز بندہ بنا دے، آمین۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریم وائس کے پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، پیارے آقا رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو غربت میں رہنا پسند نہیں کریں گے، تو رحمت عالم نے اپنی امت کو ایسی دعائیں سکھلائیں جن کو پڑھ کر وہ غربت ختم کر سکتے ہیں، اور خود پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری تاکہ میری امت میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غربت دیکھی تک نہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعائیں اس امت کو سکھلائی ہیں جن کو پڑھ کر وہ چند دنوں میں غنی ہو سکتی ہیں۔ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ پہلے 10 دن تو نہایت فضیلت والے ہیں۔ انہی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی مبارک ماہ میں اگر کوئی میری بہن بھائی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، دکان نہیں چل رہی، کاروبار رکا ہوا ہے، مالی حالات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں، تو ان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ضرور یہ عمل کریں۔ مجھے یہ عمل بتانے میں تھوڑی دیر ہو گئی،
کچھ مصروفیت کی وجہ سے یہ عمل میں آپ کو نہیں بتا سکی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو میں آپ کو اسی وقت یہ عمل بتا دیتی، مگر آپ اس عمل کو کسی بھی دن چاہے کر سکتے ہیں۔ آج ذوالحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ اگر آپ نے آج سے یہ عمل کرنا ہے تو ہر رات سونے سے قبل سورۃ واقعہ قرآن مجید کی 56 نمبر سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 27 نمبر پارے میں واقع ہے۔ اس سورت کو ذوالحجہ سے قبل آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن میں پڑھنا چاہیں تو آپ اسے ایک دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 6 دنوں میں پڑھنا چاہیں تو 6 دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ساری فیملی مل کر سب پڑھنا چاہیں تو وہ اسے ایک دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں کہ روزانہ جیسے ہی نماز عشاء ادا کریں۔ کوئی ایک فرد اگر پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ نماز عشاء کے وقت پڑھنے کے بعد اس کو ساری فیملی مل کر بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر ایک فرد پڑھنا چاہے تو اسے یہ چاہیے کہ 40 کا عدد پورا کر کر اس طریقے سے پڑھے کہ روزانہ نماز عشاء جیسے ہی وہ ادا کر لے 5 مرتبہ پہلے دن پڑھ لے۔ چھوٹی سی صورت ہے، 5 بار پڑھتے ہی 5 بار پڑھنے میں 30 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے دن 5 کا عدد پورا کیا اور پھر دوسرے دن 5 کا عدد اور تیسرے دن 4 کا عدد۔ اگر آپ کو وقت ملے تو 40 کا عدد پورا کر لیں۔ جیسے ہی یہ عدد مکمل ہو جائے تو آپ نے ایک مٹھی گندم کے دانے لے کر اس پر دم کرنا ہے۔ پھر ان دم کیے ہوئے دانوں کو کسی ویران جگہ پر جا کر گرا دیں۔ گرمیوں کے دن ہیں، اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق جو عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی بھوکی پیاسی ہے، جو بھی یہ کھائے گی تو اللہ سے آپ کے حق میں دعا کرے گی، اے میرے مالک، تیرے یہ بندے کی جو بھی حاجت تھی تو بہتر جانتا ہے، میرے مالک تو قبول فرما۔ یہ 7 بہترین صدقہ بھی ہے۔ یہ عمل آپ کی ساری زندگی بدل ڈالے گا انشاءاللہ۔ آپ یقین مانیں، میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا ہے اس کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جن سے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ خود ان کی اولاد بھی جب کوئی چیز مانگنے کے لیے آتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ وہ سب سے پہلے انہیں دعائیں سکھاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جب فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تو مانگ کر آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ۔ اب تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پر دستک دی تو اتنا پیار تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر پر داخل ہوئی تو اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بھی سکھایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب بھی گھر آتی تو ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی، روز کا آنا جانا تھا۔ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، بیٹھے ہی نہ رہتے، بیٹی کے آنے سے کہا آؤ فاطمہ، اور تیزی سے آگے بڑھتے اور دروازے پر ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ دیتے، بوسہ دے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے اور خود بعد میں بیٹھتے تھے۔ اکرم الاولاد، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہیں عزت دے گی۔ ہمارے ماحول میں اکثر والدین نے اپنی اولاد پر ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے کبھی اس وقت آئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو۔
ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے اچھے سے استقبال کیا، بٹھایا اور پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئی؟ فرمایا یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا ہے کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک بھوک کی شکایت لے کر آئی، اور آگے باپ نے بھی پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، میں دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آئی ہے۔ بیٹی نے کہا یا رسول اللہ حالات خراب ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہتے ہیں کہ بکریاں بھی لے جاؤ اور دعائیں بھی لے جاؤ، دونوں جمع کر دیتے یا دعائیں بعد میں سکھلا دیتے، بکریاں دے دیتے، ایک دے دیتے، مگر امت کے لوگوں کو تسلی دینی تھی کیونکہ امت میں اکثر لوگ غریب ہوں گے۔ تو کہا بیٹی 5 بکریاں دے دوں یا 5 دعائیں دے دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں کہ اپنے باپ کے مزاج کو۔ کہا ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ بھوک کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوک کا دن بھی گزر جاتا ہے۔ تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی کہ بیٹی اب تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا احر الاحرین یا قوت الامین یا رحل المساکین یا ارحم الراحمین۔ یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز ہے۔ اور اب گھر خالی ہاتھ آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لے کر آئی؟ کہا لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی اور آخرت لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا آج کا دن تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے گئے تو کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہے، ایک صحابی تھے عرب کے سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں کہ میں خود کو چھپا لوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اندر دے دی، کہا اس سے پردہ کر لو، تو لپیٹ لی۔ تو اندر آئے تو پوچھا میں نے سنا تھا تم بیمار ہو تو حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو باپ کو دیکھ کر آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بیماری بھی ہے بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری ہی نہیں بھوک بھی ہے۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے تھے، ماتھے پر کبھی بل نہ آیا۔ بیٹی کی آنسوؤں نے پگھلا دیا اور رو پڑے۔ آپ بھی رو پڑے اور پھر کہا میری بیٹی نہ رو، آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میری بیٹی میں تمہیں بتاتا ہوں میرے رب نے مجھ سے کہا تھا اے میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ 10 میل ہے احد پہاڑ، 10 میل میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کر نہیں ملتی، میں قربان جاؤں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، تھوڑا وقت نکال کر اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کریں، ایمان بھی بنے گا اور حوصلہ بھی بڑھے گا۔ میرے وہ دوست بہن بھائی جو اس وقت واقعی ہی پریشان ہیں اور مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کو بہت قیمتی بنائیں، کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ چند دن تو گزر چکے اور چند دن باقی ہیں، اس میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، شوگر ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہر سال موت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ یہ بیماری کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، شوگر کے مریضوں کے روز بروز اضافے نے مجھے مجبور کیا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو ایسی بنائی جائے جس میں شوگر کے مریضوں کو قدرتی علاج بتایا جائے، تاکہ شوگر کے مریض انسولین سے مکمل چھٹکارا پا سکیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو ہم شوگر کے مریضوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو شوگر کا قدرتی علاج بتائیں گے جو بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے اور اس قدرتی نسخے سے کامل صحت پائی ہے اور گھر بیٹھے شفائے یاب ہوئے ہیں، بلکہ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد سے نجات بھی اللہ تعالیٰ نے اس نسخے میں رکھی ہے۔ ان کے لیے آپ پین کلر استعمال نہ کریں اور ان کے لیے کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسے کیمیکل، کوئی ایسے انجیکشن جو کسی کیمیکل سے بنے ہوں، ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں ان ساری خوبیوں کو چھپا کے رکھا ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آپ کو آج جو قدرتی نسخہ بتا رہی ہوں، اس کو آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیماری چاہے ابتدائی ہے یا آخری مراحل پہ ہے، اس قدرتی ٹوٹکے سے شوگر کی ہر بیماری کا اللہ کے حکم سے خاتمہ ہو جائے گا۔ بلکہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ شوگر کی اور ہڈیوں کی اور جوڑوں کی ہر قسم کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا اسی نسخے سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ نسخہ حقیقت میں اپنے اندر ایسی زبردست خوبیوں کو چھپا کے رکھے ہوئے ہے کہ الحمدللہ جیسے جیسے وہ خوبیاں اشکار ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں میں اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے نسخے کی بہترین صفت آپ کے شوگر کے لیول کو کنٹرول کرنا ہے، اور آج پوری دنیا میں جتنے ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ اسی نسخے سے اپنی شوگر کے لیول کو کنٹرول کرنے سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نسخہ ہمارے جسم میں ہماری شوگر کے لیول کو نہ صرف کنٹرول میں رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں، ہمارے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول رکھنے میں ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے معدے میں ہونے والے جو زخم ہیں، جو السر ہے، اس کی بہترین قدرتی دوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینے کا انفیکشن ہے، جو گلے کا انفیکشن ہے، یا گلے کے انفیکشن کی وجہ سے کھانسی کا آنا، اور ان سب مسائل میں یہ نسخہ اپنا بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو گلوکوز آپ کے خون میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کھانا کھانے کے بعد دار چینی کی چائے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دار چینی ایک بہترین مسالہ ہے، حقیقت میں ایک درخت کی چھال ہے کھانوں کی خوشبو بنانے میں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے دار چینی نہ صرف ان 3 چیزوں کو کنٹرول کرنے، بلکہ ان کو ریکور کرنے کا اور مکمل صحت یابی کی طرف لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ یعنی دار چینی کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ خون میں شوگر کے لیول کو قابو میں رکھتی ہے، اس لیے دار چینی شوگر کا بہترین علاج ہے۔ یہ آپ کے جسم میں شوگر لیول کو برابر رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پیارے دوستو، دار چینی کا قدرتی نسخہ نوٹ کریں۔ 1 لیٹر دودھ میں دار چینی پیس کر 3 گرام ڈال لیں اور 3 یا 4 عدد چھوٹی سبز الائچی بھی ڈال کر جوش دے کر صبح نہار منہ ہی لیں۔
انشاءاللہ شوگر بھی ختم ہوگی اور یہ دودھ بھی ہضم ہوگا، بلکہ قوت ہاضمہ بھی بڑھے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دار چینی کو دودھ میں اچھی طرح پکا کے اس کو استعمال کرنا اور اس کو پینا ہمارے جسم کو مضبوط کرتا ہے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بلکہ پیارے دوستو، جوڑوں کے درد میں صبح نہار منہ دار چینی اور شہد پینے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دار چینی کی مقدار خوراک 1 سے 2 گرام پیسی ہوئی ہے۔ کھانے کا صحیح طور پر ہضم نہ ہونا، پیٹ پھولنا، ہوا کا بھر جانا یا بھوک صحیح طور پر نہ لگنا، ایسی صورتوں میں روغن دار چینی کے 3 سے 5 قطرے شکر میں ملا کر نیم گرم پانی سے دینا مفید ہوتا ہے۔ دوستو، دار چینی اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام ہے، اور ایسے بچے جن کی ہڈیاں چھوٹی عمر میں درد ہونا شروع ہو جائیں، شہد اور دار چینی ایک جتنی مقدار میں مکس کر کے ان کو چھٹائیں۔ ہڈیوں کا کھوکھلا پن، ان سب کے لیے دار چینی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دار چینی کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں کہ کھانسی میں، بلغم میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین انعام ہے۔ یادداشت کو بڑھانے میں دار چینی ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دار چینی بالوں کے افزائش کو بڑھانے میں، بالوں کے اندر بالوں کی جڑوں میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے میں ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ ہماری ہڈیوں کے ساتھ ساتھ دانتوں کو بھی مضبوط کرنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے، ہمارے مسلز کو مضبوط کرنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو بدہضمی کی شکایت ہو وہ باقاعدگی سے دار چینی کا استعمال کریں۔ ڈاکٹر علی رضا کے مطابق دار چینی پیٹ میں بننے والی گیس کو ختم کرنے کا بھی سبب بنتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی معلومات کو حاصل کرنے کی اور حاصل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے ہر کوچے مقام میں بسنے والے جو انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔